سامعین، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں ٹھہرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر حق سچ بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اجتماعی طور پر اپنے سابقہ تمام گناہوں سے شرمندہ اور نادم ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول منظور فرمائے۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کے فیض و برکات سے مالا مال عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کہا، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ محترمہ اس جنت میں ٹھہرو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور بغیر روک ٹوک کے جو تمہارا جی چاہتا تم کھاتے رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت سے تم نے کچھ کھایا تو تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کو لغزش دی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور اس جگہ سے الگ کر دیا جہاں پر وہ رہتے تھے۔ معزز سامعین، سب سے جو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس شخص کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا اسے دوبارہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور پھر نکال بھی دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں اس شخص کو نہیں نکالا جائے گا جو ثواب کے لیے داخل ہوگا، لیکن اگر کسی کو کسی حکمت کے تحت، کسی خاص مقصد کے تحت داخل کیا جائے گا تو اسے نکالنا ممکن ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو ثواب کے لیے نہیں داخل کیا تھا، ایک خاص حکمت تھی جس کے تحت داخل کیا گیا۔ جب حکمت پوری ہو چکی تو اب حکم ہوا کہ آدم ہم نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیونکہ آپ کو زمین کے اوپر خلیفہ بنایا گیا ہے، نائب بنایا گیا ہے، آپ کا اصل مقصد یہ ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تشریف لے جائیے۔ تو فرمایا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور آگے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اے آدم یہاں سے بغیر روک ٹوک کے جو تمہارا جی چاہتا ہے کھا لیجئے،
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا۔ اب یہاں پر بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں جب بندہ داخل ہو گیا تو وہاں تو کسی چیز سے بھی منع نہیں کیا جائے گا، لیکن یہاں آدم علیہ السلام کو منع کیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جب ثواب کی نیت سے، ثواب کی خاطر کسی کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اسے نہ نکالا جائے گا اور نہ کسی چیز سے روکا جائے گا۔ یہاں آدم علیہ السلام کو ایک حکمت کے تحت داخل کیا گیا ہے، اور یہی درخت ان کا زمین میں آنے کا سبب تھا، اسی وجہ سے روک دیا گیا ہے، کیونکہ میرے رب کو تو پہلے سے پتا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اعلان بھی فرما دیا تھا کہ میں نے آدم کو جنت میں رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا، ان کا جو مقصد اصلی ہے یہ میرے نائب اور خلیفہ ہیں زمین پر، فی الارض خلیفہ۔ تو اس سوال کا بھی جواب مل گیا، فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اگر اس درخت سے کچھ کھایا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر اے آدم تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس جملے کو سن کر بعض مسلمانوں کے دل میں تشویش پیدا ہو سکتی ہے، کہ برا خیال آ سکتا ہے، اور ہمارے مشاہدات بھی ہیں کہ ہم لوگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں جو اپنی زبان دراز کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے وہ قرآن کے ظاہری لفظوں کو دیکھ کر وہ گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے، اللہ کی سی جو مراد ہے اور اس کا جو حقیقی مطلب ہے، اس سے یہ لوگ نابلد ہوتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ جب ہم ان دونوں آیتوں پر غور کرتے ہیں اور اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں کہ اس کا جو مطلب حقیقتاً ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظاہری صورت ہے، مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس درخت سے منع کیا گیا تھا، لیکن جو ظاہری صورت یہ پیدا ہوئی کہ اس درخت کو کھا لیا، جو ظاہری سبب یہ بنا، تو ظاہری صورت اور اس سبب کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے۔ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے درمیان مشہور ہے، جیسے ہم کسی کو بولتے ہیں کہ آپ حد سے نکل گئے، آپ ظالم ہو گئے، آپ نے نافرمانی کی ہے۔ یہی لفظ جب ہمارے لیے بولا جائے گا اس کا حقیقی معنی مراد ہوگا، ہم حقیقتاً ظالم شمار ہوں گے، ہم حقیقتاً نافرمان ہوں گے، لیکن جو نبی ہوتا ہے، نبی کی شان یہ ہے کہ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جو میرے نبی ہوتے ہیں وہ تو چنیدہ ہوتے ہیں، وہ خاص ہوتے ہیں، ان سے گناہ کبیرہ تو دور کی بات ہے، ان سے گناہ صغیرہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کوئی نبی نہ اعلان نبوت سے پہلے گناہ کر سکتا ہے، لا اعلان نبوت کے بعد گناہ کر سکتا ہے۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا یہ جو ظاہری لفظ ہیں ان کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، اور وہ میرا رب ہے اور رسول اس کے بندے ہیں۔ میرا رب جیسے چاہے اپنے بندوں کو ان الفاظوں کے ساتھ تعبیر فرما دے، لیکن ہم تو ان کے ادنا سے امتی ہیں، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کسی نبی کے بارے میں ایسے لفظ نکالیں
اور اپنی زبان کو دراز کر کے ہم کفر کے اندر چلے جائیں۔ تو فرمایا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، اور شیطان نے بھی اس بات کا اقرار کیا۔ شیطان کہتا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے میرے رب میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کروں گا اور پوری کوشش کروں گا، پوری طاقت کے ساتھ گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو تیرے چنیدہ بندے ہیں، جو تیرے خاص بندے ہیں، ان پر میرا داؤ نہیں چل سکتا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کرام کا ہے، سب سے بڑے مخلص، سب سے زیادہ چنیدہ اور سب سے زیادہ محبوب ترین جو ہستیاں ہیں وہ انبیاء کرام کی ہیں۔ تو انبیاء کرام سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے، ان سے نافرمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ابھی ہمیں ان آیتوں کا جو حقیقی مطلب ہے وہ سمجھ آ گیا کہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو عقل ہے وہ محدود ہے، لیکن اللہ کا یہ منشا نہیں ہے جو ہماری سوچ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، ہماری سوچ محدود ہے، جو ہمارے ذہنوں میں معنی ہے نبی کے لیے یہ معنی مراد نہیں ہے۔ فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، فرمایا شیطان نے لغزش دی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو کام ہوا تھا، یہ جو ایک تدبیر ہوئی تھی، یہ جو ظاہری صورت اور وقوع ہوا تھا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصد بھی نہیں تھا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، یہ سارا کچھ شیطان نے کروایا اور شیطان ہی نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سبب بنا۔ اور اگر یہ واقعہ نہ بھی ہوتا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو انی جاعل فی الارض خلیفہ یہ تاج پہنایا تھا، پھر بھی آنا تھا، لیکن ظاہری سبب شیطان بنا، ظاہری سبب اور ذریعہ یہ شیطان بنا، اور یہ نحوست اور شیطان کا جو بغض تھا وہ واضح اور ظاہر ہونا تھا۔ فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان قسمیں کھاتا، اور آدم علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا مالک اور خالق ہے، اور جس کے نام میں بھی بڑی تاثیر ہے، جن کی صفات میں بھی بڑی تاثیر ہے، ان کی قسم کوئی جھوٹی کیسے کھا سکتا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور یہ شیطان قسمیں کھا گیا اور کہنے لگا اے آدم تمہیں تو منع کیا ہوا ہے کہ تم نے نہیں کھانا، تم نے قریب نہیں آنا، چلو میں اپنے ہاتھ سے توڑ کر تمہیں دے دیتا ہوں، یہ لے کھا لیجئے۔ ہر حربہ استعمال کیا، ہر پہلو پر گفتگو کر گیا، اور آدم علیہ السلام نے اس کو اجتہاد کیا کہ اللہ کی قسم کوئی جھوٹی کیسے کہا سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے، وہ بزدل تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے رحمت کے فرشتے بھی اسے دور بھاگ جاتے ہیں، یہ جھوٹ بولنے کی بدبو اتنی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یہ شیطان نے سارا کام کیا ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصد اور ارادہ نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ حالانکہ سوال یہی نہیں بنتا، سوال یہ بنتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا کیوں گیا؟ کیونکہ اعلان تو یہ ہوا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
جب وہ زمین میں خلیفہ تھے، وہ زمین میں اللہ کے نائب تھے، تو پھر جنت میں کیوں رکھا گیا؟ اصل سوال یہ بنتا ہے۔ تو اس کی بعض حکمتیں تھیں، اس میں بعض راز تھے جس کی وجہ سے آپ کو جنت میں رکھا گیا۔ اس میں پہلی حکمت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر مسلمانوں کی روحیں بھی تھی، انبیاء کرام کی بھی روحیں تھی، اولیاء کرام کی بھی روحیں تھی، اور کافر اور مشرکوں کی روحیں بھی تھی، یہود و نصارہ کی روحیں بھی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر آنا ان کے لیے ضروری تھا، کیونکہ ان کو لے کر جنت میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ اپنے اور غیر کا امتیاز ہونا تھا، حق اور باطل کو جدا کرنا تھا، اور وہ کافر اور مشرک جو جنت میں نہیں رہ سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تاکہ ان ناپاک روحوں کو، ان ناپاک جسموں کو یہاں پر چھوڑ کر جایا جائے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر جو رکھنے کی وجہ اور حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جو شیطان ہمارا دشمن ہے، جس کے اندر حسد تھا، جس کے اندر دشمنی تھی، جس کے اندر اسلام کی بغاوت تھی، سرکشی تھی، تاکہ اس کو واضح کر دیا جائے اور ابن آدم کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ شیطان تمہارا اتنا خطرناک دشمن ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، جس نے ابو البشر کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہاں پر بھی اس کی کوشش یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس جنت کے اندر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہا، کیونکہ آدم علیہ السلام ویسے بھی آتے، لیکن اس ٹائم ظاہری سبب یہ شیطان بنا، لیکن پھر بھی ناکام رہا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے ایسی توبہ کی اور جس کی مثال ہمیں پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ گناہ نہیں ہوا، نافرمانی نہیں ہوئی، لیکن ایک ظاہری صورت پیدا ہوئی، اس ظاہری صورت کو بھی دیکھ کر آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور فرمایا کہ یہ شیطان ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا حاسد ہے، یہ کبھی بھی تمہیں کامیاب نہیں ہونے دے گا، یہ کبھی بھی تمہیں جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے ابن آدم ہوشیار رہنا، ہمیشہ اس سے ڈرتے رہنا اور اسے اپنا دشمن سمجھنا، یہ کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، یہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکال دے، جس طرح اس نے حربہ آدم علیہ السلام کے ساتھ استعمال کیا۔ اور فرمایا ان الشیطان لکم عدو، فرمایا کہ بے شک اے ابن آدم یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا، اسے دوست نہ بنا لینا۔ اور فرمایا کہ صرف ایک ہی کوشش ہے کہ یہ تمہیں جنت سے نکال دے، یہ تمہیں حقیقی عزت سے نکال دے، یہ تمہیں ناکامی میں ڈال دے۔ اور فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان کی مثال یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف تمہیں کفر کا حکم دیتا ہے، تمہیں نافرمانی کا حکم دیتا ہے، تمہیں بغاوت اور سرکشی کا حکم دیتا ہے، اور جب بندہ بغاوت میں آ جاتا ہے، سرکشی میں آ جاتا ہے، کفر کو اختیار کر لیتا ہے، تو پھر یہ شیطان برات کا اعلان کر دیتا ہے، یہ شیطان کہتا ہے اب میں تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا یہ ایسا باغی اور ایسا بغضی ہے، یہ پہلے تم سے غلط کام کرواتا ہے، پھر برات کا اعلان کرواتا ہے، اور بغاوت اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اے ابن آدم کیا تمہیں نہیں پتا، تم یقیناً جانتے ہو کہ جس قوم نے میری نافرمانی کی بنی اسرائیل میں سے، ہم نے اسے روکتے رہے اور انہیں ایک آزمائش میں ڈالا، وہ آزمائش میں ناکام ہو گئے،
تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انہیں بندر بنا دیا۔ پہلی قوموں میں ایک غلطی تھی اور ایک آزمائش میں وہ ناکام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس سزا میں انہیں مبتلا کر دیا، فرمایا ہم نے بندر بنا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ظاہری صورت کو دیکھا، ظاہری نشوونما کو دیکھا، ظاہری فائدوں کو دیکھا۔ فرمایا ظاہری فائدوں کو صرف نہیں دیکھنا، میری شریعت کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، حدیث کو دیکھنا، میرے نبی کی سیرت کو دیکھنا، ورنہ اس واقعہ کو یاد کرنا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ۔ جب انہوں نے بغاوت کی، ان کے علماء اس کو سمجھاتے رہے، انبیاء کرام سمجھاتے رہے، جب ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو ہم نے انہیں بندر بنا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی